اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ پیچھے ذکر ہوا کہ جو کافر ہیں جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر ہم دروازہ کھول دیں آسمان سے اور اس میں چڑھتے جائیں پھر بھی یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت، ایک تو چونکہ پیچھے آسمان کا ذکر آیا تھا تو آسمان کے حوالے سے جو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی عظمت کی نشانیاں ہیں، وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت اس کو ذکر فرما رہے ہیں، جس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جو ذات آسمان اور آسمانوں میں ستارے سیارات وغیرہ بنا سکتی ہے تو وہ ذات آسمان پر دروازہ بھی کھول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ذات کسی بھی قسم کی نشانی دکھا سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت و مصلحت ہے کہ اللہ رب العزت وہ نشانیاں نہیں دکھاتے جن کا مطالبہ کیا جاتا ہے، بلکہ ایسی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں جو کہ اس موقع کے حساب سے مناسب ہوتی ہیں۔ چنانچہ کائنات میں، دنیا میں جو نشانیاں موجود ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کی، اللہ رب العزت کے انتظامات کی، اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور تحقیق ہم نے کیے آسمان میں بروج۔ بروج جو ہے برج کی جمع ہے، عربی میں قلعوں کو کہتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ قلعوں میں جو پہروں کی جگہ ہوتی ہیں، قلعہ جو ہوتا ہے بڑا سا ہوتا ہے تو اس میں جو چوکیاں ہوتی ہیں، جو پہروں کی جگہ ہوتی ہیں، بروج اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے آسمان میں بروج بنائے، تو اس میں کئی طرح کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے ستارے اور سیارے مراد ہیں، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان میں بروج بنائے، یعنی کہ ہم نے ستارے سیارے بنائے۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ قلعہ ہوتا ہے بڑا سا تو اس میں چوکیاں ہوتی ہیں پہروں کی، تو اس طرح گویا آسمان میں جو ہے وہ ستارے سیارے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ آسمانوں میں جو فرشتے پہرا دیتے ہیں جن جگہوں پر، وہ جگہ مراد ہیں، لیکن پہلی والی تفسیر زیادہ بہتر ہے۔ اور بعضوں نے وہ منزلیں بھی مراد لی ہیں جو سورج اور چاند کی اپنے مدار کے حساب سے ہوتی ہیں، لیکن میں نے بتایا پہلی والی تفسیر زیادہ بہتر ہے، یعنی ستارے سیارے وغیرہ مراد ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور تحقیق ہم نے کیا آسمان میں بروج، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور زینت دی ہم نے، مزین کیا ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے، یعنی آسمان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا۔ یہ جو ستارے سیارے ہیں ان کی وجہ سے آسمان بڑا مزین اور پر رونق نظر آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ستارے سیارے صرف اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ آسمان پر رونق اور روشن نظر آئے، یہ تو اس کا ایک فائدہ اور ایک حکمت بتائی ہے، ورنہ تو بہت سارے فائدے، بہت ساری حکمتیں آسمان میں ستارے سیارے بنانے کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ذکر فرمائی جو ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے، ہر ایک کو نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ اور ہم تو تحقیق ہم نے کیا آسمان میں بروج، اور ہم نے اس کو مزین کیا، یعنی آسمان کو مزین کیا دیکھنے والوں کے بعد سے، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے۔ ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے، یعنی کوئی وہاں پر جا کر اللہ رب العزت کے انتظامات میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ جو فرشتوں میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں انتظامات کے حوالے سے جو اللہ رب العزت ان کو سونپتے ہیں، تو اس میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ ہاں تھوڑا بہت کیا ہو جاتا ہے، فرمایا کہ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر یہ کہ جس نے چرا لیا سننا، بس پیچھے لگا اس کے شعلہ ظاہر، یعنی یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات
کہ کوئی ادھر آسمان کی طرف جاتا ہے شیطان یعنی کہ جنات وغیرہ، تو وہاں پر اگر کچھ تھوڑا سا سننے کو مل جاتا ہے تو مل جاتا ہے، لیکن اس سے بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے ان کو بھگانے کے لیے اور ان کو سزا دینے کے لیے شہاب یہاں فرمایا، شہاب کہتے ہیں شعلے کو، مبین مطلب واضح اور ظاہر۔ تو یہ جو انگارہ ہے دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے شہاب ثاقب یعنی چمکتا ہوا انگارہ۔ تو یہ جو چمکتا ہوا انگارہ ہے یہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا پتھر، آپ کو معلوم ہے کہ آسمانوں میں خلا میں بہت سارے بڑے بڑے پتھر، بہت سارے بڑے بڑے جسم جو ہے وہ گردش کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، سائنسدان بھی یہ بات بتاتے ہیں۔ تو یہ جو بڑے اور بعض اوقات ان میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے انتظامات ہیں، اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ تو بعض اوقات اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں کچھ انتظامات میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے پیچھے لگتا ہے شعلہ ظاہر، یعنی کوئی بھی بڑا سا جسم پتھر کا، کوئی ستارے سیارے کا کچھ ٹوٹا ہوا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ شعلہ، اس لیے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مختلف ستارے سیارے یہ مختلف شکلوں میں ہیں۔ خلا میں جو ستارے اور سیارے ہیں یہ مختلف شکلوں میں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو سورج ہے یہ ہمیں یہاں سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو مادہ ہے وہ ہیلیم کا مادہ ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے آگ جیسا لاوا جیسا مادہ ہے۔ تو اسی طرح مختلف ستاروں، مختلف سیاروں میں مختلف قسم کے مادے ہیں، کوئی آگ جیسے ہیں، کوئی ٹھوس ہیں، کوئی کیسے ہیں، کوئی کیسے ہیں۔ اور پھر جب وہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ان میں اور زیادہ جو ہے وہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ تیز رفتاری سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز میں حرارت پیدا ہوتی ہے، ہوا کے رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی مثال کے طور پر پتھر ہے، بڑا سا پتھر ہے، کوئی بڑا سا جسم ہے، جب وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھے گا تو اس میں حرارت پیدا ہوگی اور وہ شعلہ جیسا ہو جائے گا۔ تو اسی کو شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ دمدار ستارہ ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن نے تو شہاب فرمایا، شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ تو یعنی وہ پتھر کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، وہ تیزی سے آگے بڑھنے کی وجہ سے یا اپنے مادے ہی کی وجہ سے وہ آگ کی طرح کا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی انتظامات فرمائے ہیں، خاص طور سے وحی کے لیے بھی جو انتظامات فرمائے ہیں، وحی کی حفاظت کے لیے بھی جو انتظامات فرمائے ہیں، جیسے پیچھے بھی فرمایا کہ ہم ہی نے یہ قرآن مجید اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو انتظامات فرمائے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی خلل نہیں ڈال پاتا۔ تو فرمایا الا من استرق السماوات له شهاب ثاقب، مگر یہ کہ وہ جو جس نے چرا لیا سننا، پس پیچھے لگا اس کے شعلہ ظاہر۔ والارض مددناها، پیچھے ابھی آسمان کا ذکر ہوا، اب زمین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا والارض مددناها، اور زمین ہم نے اس کو پھیلایا، مددناها پھیلایا ہم نے اس کو۔ والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے رکھے اس میں بوجھ، زمین کو پھیلایا۔ سائنسدان بھی یہ بتاتے ہیں کہ مختلف جو ستارے سیارے ہیں یہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سکڑتے ہیں یا پھیلتے ہیں، اپنے اپنے ان کی جو ہے وہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جب زمین کو بنایا تو پھر اس کو پھیلایا۔ تو فرمایا والارض مددناها، اور زمین ہم نے اس کو پھیلایا۔ والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈالے اس میں بوجھ یعنی کہ پہاڑ۔ وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے اگائے اس میں ہر چیز موزون یعنی وزن والی، یعنی کہ مقررہ، معین۔ اللہ فرما رہے ہم نے یہاں پر زمین کا بھی ذکر ہوا یعنی زمین کے پھیلانے کا، پھر اس میں بوجھ ڈالنے کا بھی ذکر ہوا یعنی کہ پہاڑوں کا پہاڑ اللہ رب العزت نے بنا دیے۔ اب وہ کس طریقے سے بنے اس کی تفصیل یہاں ذکر نہیں ہے، وہ سائنسدان بعض اوقات بتاتے ہیں
اپنے خیال کے مطابق، اپنے علم کے مطابق. اس کی تفصیلات یہاں پر نہیں ہے کہ کس کس طرح ہوا. تو فرمایا کہ ہم نے ڈالے اس میں پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور اگائے ہم نے اس میں ہر چیز موزون، وزن والی، وزن کی گئی یعنی کہ معین کی گئی، متعین کی گئی. ہر چیز اللہ رب العزت کے حساب سے، اللہ رب العزت کی حکمت و مصلحت کے مطابق جو ہے وہ اللہ کو ہمارے ہم اگاتے ہیں. وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور اگائی ہم نے اس میں ہر چیز وزن کی گئی یعنی معین کی گئی. وجعلنا لکم فیہا معایشہ، اور کیے ہم نے تمہارے واسطے اس میں معیشتیں یعنی زندگی گزارنے کے اسباب. اللہ فرما رہے ہم نے تمہارے واسطے، انسانوں کے واسطے، جانوروں کے واسطے اس میں یعنی زمین میں اسباب رکھے. آپ دیکھیں انسان کے جینے کے جو اسباب ہیں، جانوروں کے جینے کے جو اسباب ہیں، وہ اسی زمین سے متعلق ہیں. پانی برستا ہے آسمان سے تو وہ بھی سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں اس کے، اور پھر زمین سے جو غلہ اٹھتا ہے وہ سب کھاتے ہیں. تو اسی طرح آکسیجن، ہوا، یہ ساری چیزیں، آگ، یہ ساری چیزیں، یہ سارے اسباب اللہ فرما رہے ہم نے تمہارے واسطے زمین میں رکھے. تو وجعلنا لکم فیہا معایشہ، اور ہم نے کیے تمہارے واسطے اس میں معیشتیں یعنی زندگی گزارنے کے اسباب. ومن لستم لہ برازقین، اور نہیں، اور فرمایا کہ اور وہ اور اس کو کہ نہیں تھے تم اس کو روزی دینے والے. یعنی جانور ہیں مثال کے طور پر جیسے، تو ان کے لیے بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسباب رکھے. تم ان کو روزی دینے والے نہیں تھے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ تم جانوروں کو کھلاتے پلاتے ہو، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. سارے اسباب و وسائل اللہ ہی نے رکھے ہیں. تم تو ان اسباب و وسائل کو استعمال کرتے ہو، دریافت کرتے ہو اور ان کو استعمال کرتے ہو. تو فرمایا کہ وجعلنا لکم فیہا معایش، اور رکھے ہم نے کیے تمہارے واسطے اس میں معیشتیں یعنی زندگی گزارنے کے اسباب. ومن لستم لہ برازقین، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے تم روزی دینے والے نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، فرمایا کہ اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر یہ کہ ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے. اللہ فرما تمہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سارے اسباب تمہارے ہاتھ میں ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. سارے اسباب، سب اسباب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو گھٹا دے بڑھا دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور ہم نہیں اتارتے اس کو مگر ایک معین مقدار کے مطابق. جو بھی پانی اتارنا ہے مثال کے طور پر، یا زمین سے کچھ نکالنا ہے، کوئی بھی چیز ہم جو اتارتے ہیں تو اس کو ایک معین مقدار کے مطابق، معلوم مقدار کے مطابق، جو ہماری حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہے. اگر کہیں پر زیادہ بارش ہو رہی ہے تو اس کی بھی حکمت و مصلحت اللہ کو معلوم ہوگی، اس کی بھی حکمت و مصلحت ہوتی ہے. فرمایا وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور نہیں اتارتے ہم اس کو مگر ایک متعین معلوم مقدار کے ساتھ. آگے فرماتے ہیں وارسلنا الرياح لواقح، دیکھیں پیچھے آسمان کا ذکر ہوا، پھر زمین کا ذکر ہوا، زمین کے ذکر میں پہاڑوں کا بھی ذکر ہوا، نباتات کا بھی ذکر ہوا. اب ہواؤں کا ذکر فرما رہے ہیں. ہوا، آسمان کا ذکر ہوا، زمین کا ذکر ہوا، زمین کے ساتھ زمین کی چیزوں کا ذکر ہوا، اور اب ہوا کا ذکر. فرمایا وارسلنا الرياح لواقح، اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو بوجھل کرنے والی، یعنی وہ ہوائیں جو کہ پانی کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں. فانزلنا من السماء ماء، بس اتارا ہم نے آسمان سے پانی. ان ہواؤں کے ذریعے ہم نے آسمان سے پانی اتارا. بخارات اٹھتے ہیں، بخارات ہوا ہیں،
گیس ہیں، بخارات اٹھتے ہیں سمندر سے تو یہ گیس ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ بوجھل پانی والی ہوائیں. تو اس کے ذریعے اللہ فرما رہے ہم نے آسمان، یعنی یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ یہ سارا نظام انسان تو نہیں چلاتا، کوئی متعین کہ بھئی بولے جی یہ فلاں بت چلاتا ہے یا فلاں شخصیت چلاتی ہے، ایسا نہیں ہے. ایک اکیلی ذات وحدہ لا شریک، خالق اور مالک جو ذات ہے وہی چلاتی ہے. فرمایا وارسلنا الرياح، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقعہ بوجھل کرنے والی، فانزلنا من السماء ماء، پس اتارا ہم نے آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ، بس ہم نے پلایا اس کو تمہیں. ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور ہم نے اس کو تمہیں پلایا، یعنی اس کو اس قابل بنایا کہ تم پی سکو. اگر فرض کریں کہ چلو پانی اترتا تو صحیح، لیکن اگر اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ پیا جا سکے پھر، تو فرمایا کہ ہم نے اس کو تمہیں پلایا، یعنی اس کو اس قابل بنایا، اس کے لیے ایسے انتظامات کیے کہ تم اس کو پی سکو. پانی جو ہے وہ دریاؤں پہلے جو ہے وہ برف باری ہو کر جو ہے وہ پہاڑوں پر برف ٹھہر جاتی ہے، پھر گرمیوں میں وہاں سے پانی نکلتا ہے. اس کے علاوہ بارش کے ذریعے جو پانی ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وہاں پر ذخیرہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے اللہ نے انتظامات فرمائے ہیں، انتظامات رکھے ہیں دنیا میں تاکہ یہ پانی استعمال کے قابل ہو، پینے کے لائق ہو. فرمایا وارسلنا الرياح لواقع، اور ہم نے بھیجی ہوائیں بوجھل کرنے والی، پس اتارا ہم نے آسمان سے پانی، فاسقیناکم، پس ہم نے پلایا اس کو تمہیں، وما انتم لہ بخازنین، اور نہیں ہو تم اس کا خزانہ کرنے والے، اس کا خزانہ رکھنے والے. وما انتم لہ بخازنین، اور نہیں ہو تم اس کا خزانہ رکھنے والے. یعنی آپ دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی ڈیموں میں تو ذخیرہ ہو جاتا ہے پانی کا، تو ڈیموں میں جو ذخیرہ ہو جاتا ہے پانی کا وہ کتنے دن تک چلے گا؟ تو مقصد یہ ہے کہ جو انتظامات ہیں، جو پائیدار انتظامات ہیں، جو مضبوط انتظامات ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. انسان تو اپنے طور پر تھوڑے بہت انتظامات کرتا ہے، ڈیم بھی بنائے جاتے ہیں، ٹینک بھی بنائے جاتے ہیں، ٹنکیاں بھی بنائی جاتی ہیں پانی کو جمع کرنے کے لیے اور ذخیرہ کرنے کے لیے. یہ تو تھوڑے سے انتظامات ہیں، ناپائیدار، عارضی. مستقل انتظامات تو اللہ نے کیے ہیں. خزانہ جس کو ہم کہیں، حقیقی طور پر اس کو ذخیرہ کرنا، اس کو محفوظ کرنا، تو فرمایا تم نہیں ہو اس کا خزانہ رکھنے والے، تم نہیں ہو اس کو محفوظ کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کیے ہیں دریاؤں کے ذریعے، پہاڑوں کے ذریعے اور کنووں کے ذریعے، چشموں کے ذریعے، کہ جو پانی جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور استعمال میں آتا رہتا ہے. فرمایا وما انتم لہ بخازنین، اور نہیں ہو تم اس کا خزانہ رکھنے والے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور تحقیق ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں. اب جو ذات اتنے کام کرتی ہے تو وہ ذات کیا زندہ نہیں کر سکتی؟ پیدا بھی وہی ذات کرتی ہے جو جلاتی ہے، یعنی کہ پیدا بھی وہی ذات کرتی ہے، حیات بھی وہی ذات دیتی ہے، بنمیتو، اور وہی ذات مارتی ہے. اور آپ دیکھیں ان سارے اسباب کے ذکر کے بعد حیات اور موت کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ زمین اور آسمان کے اسباب مل کر، نباتات وغیرہ مل کر، پانی وغیرہ مل کر یہ انسان کو حیات دیتے ہیں، یہ انسان کو حیات دیتے ہیں. یہ سارے انتظامات اللہ نے کیے. اور بھی دیگر جو اسباب حیات میں استعمال ہوتے ہیں تو اللہ فرما رہے وہ بھی ہم کرتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور تحقیق ہم ہی جلاتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی پھر اس جسم کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں. یعنی پھر جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو باقی بھی سب ہمارے پاس رہ جاتا ہے. انسان مر جاتا ہے تو باقی جو بچ جاتا ہے وارث اللہ ہی رہ جاتا ہے اس کا. یہ سارا ختم ہو جائے گا، انسان مر جائیں گے، قیامت آئے گی، انسان مر جائیں گے تو ساری چیزوں کے وارث اللہ ہی رہ جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو اس پر ہے زمین پر وہ فانی ہے اور باقی رہے گا ایک اکیلے رب کا چہرہ، یعنی کہ اللہ کی ذات. فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي،
वनुमीतु, और तहकीक हम ही जिलाते हैं और हम ही मारते हैं, वनहनुल वारिसून, और हम ही वारिस हैं। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअखिरीन, और तहकीक हम जानते हैं जो आगे बढ़ जाने वाले हैं तुम में से, और तहकीक हम जानते हैं जो पीछे रह जाने वाले हैं, जो आगे बढ़ जाने वाले हैं, जो पीछे रह जाने वाले हैं, सबको हम जानते हैं, सब हमारे इल्म में है। ये आगे बढ़ जाना पीछे रह जाना मुख्तलिफ मामला के हिसाब से, पैदाइश के हिसाब से भी, हयात मौत के हिसाब से, इसके अलावा नेकियों के एतबार से, तो हर एतबार से जो आगे बढ़ने वाले हैं या पीछे रह जाने वाले हैं हमें सब मालूम है। तो वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअखिरीन, और तहक़ीक़ हम जानते हैं जो तुम में से आगे बढ़ जाने वाले हैं, और तहक़ीक़ हम जानते हैं जो पीछे रह जाने वाले हैं। वइन्न रब्बका हुवा यहशुरुहुम, और तहक़ीक़ तेरा रब वो जमा करेगा उनको। हाँ, जो पहले गया, जो बाद में गया, सबको अल्लाह जानता है, सबको जमा करेगा। वइन्न रब्बका हुवा यहशुरुहुम, और तहक़ीक़ तेरा रब वो जमा करेगा उनको। इन्नहु हकीमुन अलीम, तहक़ीक़ वो हिकमत वाला, जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी कुछ करते हैं हिकमत के मुताबिक करते हैं। ये जो जिंदगी दी है और ये दुनिया का निजाम रखा है, इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। ये ऐसे बेफायदा नहीं है, बेनतीजा नहीं है, नतीजा होगा इसका। मरने के बाद जिंदगी होगी और सब जमा होंगे, फिर नतीजा होगा, फिर रिजल्ट होगा। तो अल्लाह ताला हिकमत वाला है, जानने वाला है, सब कुछ जानता है क्या हो रहा है, कैसे करना है, कब करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात की समझ और इन आयात का यकीन अता फरमाए।